الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم مہمانان کرام اور اساتذہ اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس ذات اقدس کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق حرکت نہیں کر سکتی، پھر بھلا اس کے فیصلے اور رضامندی کے بغیر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اور اس نورانی محفل کا انعقاد کرنا، ایسے باوقار اور مخلص علماء کرام کی رہبری و رہنمائی کا حاصل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا جب رب کائنات کی مرضی اور منشا ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس سے اس کی کامیابی اور کامرانی کی امید بھی کرتے ہیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم طلباء دارالکتاب والسنہ سالانہ انعامی مسابقات کے تیسرے مسابقہ بعنوان ترجمہ سور قرآنی کے آج بفضل اللہ منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسابقہ انسانی زندگی بلکہ ہر جاندار کی زندگی میں ایک خاص رول ادا کرتا ہے۔ مسابقے ہی کے ذریعے ایک جاندار اپنی صلاحیت، اپنی برتری کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی مختلف انداز اور طریقوں سے باہمی مسابقات کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی ہمیں مسابقات کا وجود ملتا ہے۔ اب اپنے اور آپ کے جمع ہونے کے مقصد پر آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اور بندگان خدا کو اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آج کے اس پروگرام کے لیے کسی بڑے کی سرپرستی اور کسی صدر کی صدارت کا اعلان کر دوں، چونکہ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کا اہم ترین جز ہے۔ چنانچہ آج کی صدارت کے لیے میں جس ہستی اور عالم دین کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، بلا شک و شبہ وہ اس مقام کے اہل بھی ہیں، بلکہ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس سے میری مراد استاد مدرسہ کاشف العلوم حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس ہے۔ میں حضرت والا سے بصدر احترام گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا منصب صدارت قبول فرما کر ہم طلبہ کو ممنون فرمائیں۔ صدر صاحب کے انتخاب کے بعد اب میں بنا کسی قسم کی تاخیر کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے تلاوت قرآن کے لیے برادر محمد انیس سلمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موضوع تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ برادر محمد انیس سلمہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں مسابقہ سور قرآنی کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ کو مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دستور حیات بنایا ہے۔ اس قرآن میں رب العالمین نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب سمجھنے، غور و فکر کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی تلاوت میں اللہ نے اجر رکھا ہے، اور وہ بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ثابت ہوگی۔ لیکن اس کے نازل کرنے کا مقصد اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی روز مرہ کی زندگی میں لانا اور اس کو عام کرنا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آخر کے منتخب قرآنی سورتوں کے ترجمہ کا مسابقہ مادر علمی دارالکتاب والسنہ میں رکھا گیا ہے، جس پر ہم انتظامیہ مادر علمی کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اب میں ہر قسم کے ضروری اور غیر ضروری تاخیر سے
پرہیز کرتے ہوئے اس مسابقہ کے سب سے پہلے مصاحب برادر محمد عمیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائے اور صدر صاحب سے پرچی لے کر اپنی استعداد و صلاحیت کا مظاہرہ کرے۔ برادر محمد عمیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصاحبین کی فہرست تمام ہوئی۔ اب ہم صدر صاحب سے مؤدبانہ و عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے قیمتی کلمات سے ہم طلبہ دارالکتاب و سنہ کو مستفید فرمائے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو واضح فرما کر ممنون فرمائے، اور اول دوم سوم آنے والے طلبہ کے ناموں کا اعلان بھی فرما دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم مہمان آنے کرام اور اساتذہ نظام اور اپنے عزیز ساتھیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کے تعاون سے یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ اپنے منزل کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔